اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں آپ کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور ڈیٹیل سے بھی سمجھنے کی ہم نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور یہ کہ ہم اس کوشش میں لگے رہیں کہ مرتے دم تک قرآن سے ہمارا تعلق نہ ٹوٹے، کیونکہ قبر کی وحشت میں قرآن ایک خوبصورت انسان کی صورت میں آئے گا، اور وہ جو اندھیری جگہ ہے جہاں پر ہمیں روشنی بھی چاہیے، وہاں پر وسعت بھی چاہیے، وہاں پر کوئی ساتھی بھی چاہیے، تو وہاں پر قرآن ہمارا ساتھی ہوگا. قیامت کے دن ہمارے لیے قرآن مددگار ہوگا. قرآن ایک واحد چیز ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے پیور موجود ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جڑی ہوئی. اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. تو جو اس رسی کا اس سرے کو پکڑا رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ ہوگی. اس میں قرآن میں میری پیاری بہنوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرایا ہوا ہے، اپنی ایٹریبیوٹس یا اپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماء و صفات سے ہم کو روشناس کرایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم نے کیا کام کرنے ہیں، کیا نہیں کام کرنے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کتنی بڑی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب کس چیز پر ہوتا ہے، کیا کام ایسے ہیں جو غلط ہیں، جو اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے مومنین کی، متقین کی، مخبتین کی، منفقین کی مدد کیا کرتے ہیں، کس طرح اتنے بڑے بڑے لشکروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے لشکر جیت جاتے ہیں، کیونکہ ان چھوٹے لشکروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور بڑے بڑے لشکر تلواروں اور سامان جنگ کے باوجود ہار جاتے ہیں. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتی ہے، ہمارے خالق کے بارے میں بتاتی ہے، ہماری آخرت کے بارے میں بتاتی ہے. اور قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. یہ تو بہت شرف اور بہت عزت کی بات ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین. اچھا، اب جو آیت ہے 244 وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قاتلو جنگ کرو. اب قتل اگر یعنی قاف تے اور لام جو ہے نا اکٹھے آئے نا، یہ اس کے روٹ لیٹر ہے نا، قاف تا لام. اگر قتل کا ورڈ اکٹھا آئے نا، اس میں کوئی بیچ میں کوئی اور لیٹر نہ ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، ٹھیک ہے. لیکن اگر قاف کے بعد الف آ گیا نا، قاتلو ہو گیا نا، قاتلا یقاتل مقاتلہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جنگ کرنا، آپس میں جھگڑنا، ٹھیک ہے نا. وقاتلو اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَعْلَمُوا اور جان لو تم سب، اَنَّ کہ بے شک اللہ سمیعٌ خوب ہمیشہ سننے والا، علیم خوب ہمیشہ جاننے والا ہے.
اب اس سے پیچھے ہم نے کیا واقعہ دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ ہزاروں میں تھے، وہ کوئی وبا پھوٹی اور وہ اس موت کے ڈر سے بجائے اس کے کہ اس ایک جگہ پر رہتے اور باقی لوگوں کو تو بچاتے، وہ نکل پڑے، وہ سمجھے کہ شاید ہم اس جگہ سے بھاگ جائیں گے تو موت سے بھی بھاگ جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو کیا کہا، موتو، مر جاؤ، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، تم احیاہم، ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے تو ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہماری موت کا فیصلہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو موت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی انگلینڈ کا بادشاہ تھا، تو جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے، یعنی میں نے یہ سنا تھا کہ اس نے دور ایک قلعہ بنایا ایک آئی لینڈ کے اوپر، اور پہرے دار کھڑے کر دیے کہ موت کو نہیں آنے دینا، کوئی بھی اندر نہ آئے۔ لیکن جب موت آئی تو پہرے داروں کو تو پتہ بھی نہیں چلا اور بادشاہ مر گیا۔ تو یعنی کتنے بھی قلعے ہم بنا لیں نا اور کتنے بھی محافظ رکھ لیں، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا نا موت سے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کی تمنا ضرور ہونی چاہیے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں، وَقَاتِلُوا، جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے نا، یہ سب سے بہترین فارم ہے عبادت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بتانا کہ میری جان بھی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، میں جان بھی دینے کو تیار ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی لیے۔ تو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ بشارتیں بھی ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جب اس کے جسم کو لگتا ہے تو جسم میں آپ کو پتہ نا خون بھی ہے، جسم کے اندر مسلز بھی ہیں، وہ ہلتے ہیں جلتے ہیں، مرنے کا سین دوسرے کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب شہید ہوتا ہے تو اس کو اتنا درد ہوتا ہے جتنا چونٹی کے کاٹے گا، اور اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ کہاں چلا جاتا ہے، وہ ایک سبز پرندے کی صورت میں اللہ کے عرش کے نیچے، یعنی ذرا سوچیں آپ یہ جنت کی کون سی جگہ ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں، جو شینڈلیئرز ہیں، اس کے اوپر وہ سبز پرندے کی صورت میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اسپیشل رزق دیتے ہیں، اور کوئی بھی انسان جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو وہ اس کا یہ نہیں دل ہوگا کہ وہ واپس دنیا میں آئے اور وہ پھر سے مرے، بالکل بھی نہیں، وہ شکر کا کلمہ پڑھیں گے کہ وہاں ہم پہنچے ہیں۔ لیکن صرف شہید ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، کیونکہ اس کو وہ کریونگ ہوتی ہے، وہ مزہ آ گیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا کچھ لوگوں کو یہ رولر کوسٹر پہ بیٹھنے کا کریونگ ہے، ان کو وہ جو اوپر سے نیچے آنے کا ہوتا ہے ڈر، اس کا مزہ آ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے لیے تڑپتے ہیں کہ ہم نے پھر سے سب سے زیادہ ڈینجرس اور سب سے زیادہ اونچے والے رولر کوسٹر پہ بیٹھنا ہے، کیونکہ ان کے دل کا ڈر نکل گیا ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہی رولر کوسٹر موت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس پہ ہم بیٹھے تو ہم مر جائیں گے۔ تو کریونگ ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو کچھ کھانے کی کریونگ ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں چاہے کتنی بھی دور جانا ہے نا، وہ کھانا ہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ ایک تمنا سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو اتنا مزہ آتا ہے اس موت کا، اور پھر آگے اس کی جو ان کی ویلکم ان کو کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے ان کو انعام دیا جاتا ہے، اور وہ جو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا مزہ ہے، وہ ان کو ایسا آتا ہے کہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج کہ ہم پھر تیری راہ میں شہید ہوں اور پھر مر کر آئیں۔ لیکن ان کی یہ خواہش نہیں پوری ہوگی، کیونکہ دنیا میں سے ایک ہی دفعہ جانا ہوتا ہے۔ تو مسلمان کو یہ تمنا ضرور کرنی چاہیے۔ عورتوں کو بڑا ڈر لگتا ہے مرنے سے، کہتی رہتی ہیں ہر وقت میں مر جاؤں نا تو اچھا ہے، میں مر جاؤں گی تو یہ ہوگا، لیکن ڈرتی بہت ہیں۔ تو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ مرنا تو ہر حال میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بہترین موت مانگے نا پھر انسان یہ کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے شہادت ملے آپ کے راستے میں، اور میری موت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے۔
ہم نے پتہ یہ کیوں تمنا کرنی ہے؟ کیونکہ مرنا تو ہے ہی نا، تو بہترین موت بندہ مرے نا، ایسے کیوں مرے کہ جس میں کوئی مزہ ہی نہ ہو؟ یہ موت تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان ہوگی، آسان موت ہے اللہ کے راستے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زندگی پر جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہوا ہو تو وہ منافق کی موت مرا۔ یعنی جو مومن ہوگا اس کو پتہ ہوگا، اس کو یقین ہوگا کہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کے سامنے اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کا کہ میں شہید ہوں، کم از کم تمنا تو کرنی چاہیے نا، دعا تو کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ یہ ہے کہ موت کا یقین ہے تو پھر بہترین موت مانگنی چاہیے، کیونکہ جہاد کی اور شہادت کی اتنی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ ایک مومن رہ ہی نہیں سکتا اس کی تمنا کیے بغیر، جب اس کو پتہ ہے کہ انعام بہت بڑا ہے تو وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انعام چاہتا ہے۔ اور منافق یہ ہے جو دنیا کو دیکھتا ہے اور دنیا کے آرام کو دیکھتا ہے اور اپنی جان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالتا، اللہ کی خاطر کوئی سیکریفائس نہیں کرتا، کوئی قربانی نہیں کرتا، لیکن انعام اس کو سب سے بڑا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے کہ تمہاری دعائیں کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دل کی حسرتیں کیا ہیں۔ کیا تم اللہ کے راستے سے بچنا چاہتے ہو، اپنی جانوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے مالوں کو بچانا چاہتے ہو، اور کیا تمہاری دعائیں صرف اور صرف دنیا کے لیے؟ ہر چیز اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری دل کی تمنا کیا ہے اور ہماری دعائیں کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جیسے ہی جہاد کی بات آتی ہے نا تو سارے لوگوں کو اپنے پیسے کے اوپر چوٹ پڑتی ہے نا۔ یعنی ایک حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ جان کا جہاد کرو، اب مال کے جہاد کی بات آ رہی ہے اس اگلی آیت میں 245 میں، کہ من الذی، من کون، ذا وہ، الذی وہ شخص جو، یقرضو وہ قرض دے، اللہ اللہ کو، قرضاً قرض، حسناً خوبصورت، فیضاعفہ تو بڑھا دے اللہ اس کو، یعنی اس قرض کو، لہو اس کے لیے، اضعافاً بڑھا چڑھا کر، کثیرتاً بہت زیادہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقبض وہ روکتا ہے، ویبسط اور وہ کھولتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف ترجعون تم سب پلٹ کر جاؤ گے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پچھلی آیت میں جان کے جہاد کی بات آئی ہے، اب مال کے جہاد کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے، یعنی یہ کویشچن کیا گیا ہے تاکہ شوق کو ابھارا جائے، سارے کہیں جی ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہیں، ہم یہ بات مانیں گے، ہم قرض دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انکریج کر رہا ہے، اور اس کی میں آپ کو دنیا کی ایک مثال دوں گی۔ یہ بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کویشچن کیا کہ کون قرض دے گا، اور اپنے ذمے اس کو قرض رکھا ہے کہ آپ بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں، کسی فقیر کی مدد کرتے ہیں، کسی قرضے میں پھنسے ہوئے بندے کی مدد کرتے ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں، مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر، بس اللہ کی نیت ہے آپ کے دل میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا پھیلاؤ، خیر سارے لوگوں تک پہنچے۔ تو آپ جب وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پیسے کو اپنے اوپر قرض گردانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے جیسے آپ نے مجھے قرض دیا ہے، تو قرض کیا کیا جاتا ہے؟ واپس لوٹایا جاتا ہے نا، یعنی یہ پکی بات ہوتی ہے کہ جس کو قرض دیا جا رہا ہے وہ لوٹائے گا ہی لوٹائے گا۔ تو آپ کس کو قرض دے رہے ہیں یہ دیکھیں، اور لوٹانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کیا ہوگی کہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کرے گا۔ یہ بہت ہی پیاری بات ہے۔ ایسے کہ جب آپ کسی بچے سے کہتے ہیں نا، بچے کو عیدی دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ لو $100 لو، تو جب وہ لے لیتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد کوئی باہر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹے وہ جو آپ کو میں نے $100 دیا تھا آپ مجھے دو گے؟ میں باہر کوئی آیا بندہ، اس وقت میرے پاس کیش نہیں ہے تو میں ان کو دے دوں، میں آپ کو اور دے دوں گا۔ بچے کیا کہتے ہیں آگے سے؟ نہیں، یہ میرے پیسے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہی تمہیں دیا ہے اور میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دوبارہ بھی دے دوں گا اور زیادہ دے دوں گا، آپ دو تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرے پیسے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں آئندہ نہیں آپ کو کچھ ملنے والا۔
لیکن جو بچے فٹافٹ دے دیتے ہیں آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ آپ اور بھی دیتے ہیں نا، ہے نا؟ تو اللہ ہی کی دیا ہوا مال ہے ہمارے پاس، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی مثال کو نہیں جوڑ سکتے. لیکن سمجھانے کے لیے میں کہتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ آگے خرچ کرو تو میں تمہیں اور بڑھا چڑھا کے دے دوں گا. اور ہم آگے سے کیا کہیں گے؟ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے بھی آپ نے دیا تھا اور اب بھی آپ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات کہی تھی کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کے مال کو بڑھا دے گا. جس کا جتنا بڑا ایم ہوتا ہے نا، جتنی بڑی نیکی ہوتی ہے نا، اس کے حساب سے اس کے رزق میں بڑھاوا کر دیا جاتا ہے. اب ایک بندہ جو بہت صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں روکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ دینے والا ہے، اس کو دینے کی عادت ہے، یہ اپنا ہاتھ نہیں روک سکتا، یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیتا رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ میرا پیسہ ہے، میرا پیسہ، میرا پیسہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو روکتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں دیتا، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو اتنے اس کے پاس ہے. یعنی اس کو اپنی ضرورت کے مطابق مل جاتا ہے، چونکہ اس کا ہاتھ نہیں کھلا ہوا تو پھر اس کو رزق اس کے حساب سے ملے گا. لیکن جو لوگ آپ دیکھیں، یہ مانی ہوئی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آس پاس جو صدقہ کرنے والے لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کتنا دیتا ہے. پاکستان میں کتنے سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آٹے کی بوریاں آ جاتی ہیں اور لوگ گوشت کے ڈھیر دے جاتے ہیں، لوگ آلو چنے سب کچھ آ جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آئے. لیکن دیگیں کی دیگیں بڑھ جاتی ہیں. ہم نے ایک دیگ سے شروع کیا تھا، لیکن اب جو ہے ہمارے پاس اتنے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. کہاں سے آتا ہے وہ؟ بولے نا کہاں سے آتا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس دن ہمارے دلوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اگر ہم دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو ہمارے پاس واپس پلٹائے گا بھی اور آخرت میں اجر کو بھی محفوظ کرے گا. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے قرض ہمیں ویسے ہی کہہ دیتا اللہ تعالیٰ تم نے خرچنا ہی خرچنا ہے اپنا مال، کچھ نہیں تمہیں ملے گا، میرا ہی دیا ہوا ہے، تم دو. زبردستی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انکریج کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا آئیڈیا پیش کیا ہے کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں نے تمہیں واپس لوٹانا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بھی بادشاہ ہوں نا اور آپ ان کی مدد کریں کسی وقت میں تو وہ آپ کو اتنا دیتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ او ہو بادشاہ سے ہمارا معاملہ ہوا ہے. یہاں پر آپ کا معاملہ ملک الملیک سے ہو رہا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری خیر، سب پیسہ، سب مال، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پیسے کو، اس قرض کو بڑھا چڑھا کر واپس لوٹاتا ہے اور اس پر اجر اور ثواب بھی دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ رزق کو روکے یا اس کو کھول دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اب دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کم رزق دیا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ایک آزمائش ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم کرتے ہیں مدد کہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، یا ہمیں بڑھا کے اور دوسرے کو کم دے کے، یا ہمیں کم دے کے دوسرے کو بڑھا کر. دونوں طریقے سے ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ جس کو دینے کی عادت ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آ جائے پیسے میں اور کم بھی پیسہ ہو تو اس کو دینے کی عادت ہوتی ہے تو دیتا ہی دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن اس کا ہاتھ نہیں رکتا ہے نا. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یا جو کچھ اللہ سے لے رہے ہیں یا جو کچھ استعمال کر رہے ہیں، آخر میں بات کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کے پاس ہم سب نے واپس رجوع کرنا ہے، واپس لوٹنا ہے. رجعہ اس کا روٹ لیٹر ہے، راجعین. یہ ساری چیزیں دنیا کی ادھر ہی رہ جانی ہیں. جب ہم نے قبر میں پہنچنا ہے نا تو ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا سب جائیداد ادھر ہی رہ جانی ہے اور ہم اکیلے اپنی قبر میں پڑے ہوں گے. وہاں پر کیا چیز کام آئے گی؟ صدقہ، خیرات، نیکیاں، قرآن. یعنی اس وقت میں صدقہ آڑ بن جائے گا عذاب کے آگے اور کہے گا نہیں ادھر سے نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ عذاب نہیں آ سکتا کیونکہ اس نے صدقہ کیا، میں یہاں پر کھڑا ہوں.
تو وہ ہماری آڑ بن جائے گا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب میں نے جانا ہی ہے اور اچانک میری موت آئے گی، مجھے اس وقت یہ موقع نہیں ملے گا کہ میں صدقہ کروں، تو میں اس سے پہلے اپنی صحت میں، اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو بڑھا دیتا ہے اور ہمیں لوٹاتا ہے. اور اصل میں تو ہم سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور یہ مال متاع رہ جانا ادھر ہے، اور حساب کتاب تو پورا کا پورا ہوگا. تو میری پیاری بہنوں، جتنی نیکیاں اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں نا وہ کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد مال وارثوں کا ہو جاتا ہے. ہمارے کپڑے، جوتے، پیسے، سونا جو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں نا، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی تو وہ وارثوں میں بٹ جائے گا، وہ وارثوں کا مال ہو جائے گا. پھر وہ اپنی مرضی سے اس میں صدقہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کی مرضی ہوتی ہے. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں تب تک تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں نا، چاہے کتنا بھی خرچ کریں. اپنا حساب رکھیں کہ میں نے روز کے روز یا ہر ہفتے میں نے اتنا نکالنا ہے. اگر پیسہ نہ ہو تو اللہ کی راہ میں جو چیز آپ کے پاس ہے وہ نکالیں نا، جو چیز بھی ہے. لیکن یہ ضرور کرنا ہے کہ صدقہ ضرور کرنا ہے. اور قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ جو خوبصورت طریقے سے دیا جائے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو، ان کو ضائع نہ کر دو احسان جتا کر، اذیت دے کر. یعنی اگر کسی کو دیا ہے کچھ اور اس کے اوپر احسان جتا رہے ہیں اور بار بار اس کو اس کی حقارت سے اس کو دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایسے جملے بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس دوسرے بندے کو خجالت ہوتی ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، تو پھر وہ قرض حسنہ نہیں ہوتا. قرض حسنہ وہ ہے جو آپ کھلے دل، کھلے ماتھے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں کہ دوسرے کی عزت نفس میں مجروح نہ ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو. اس میں ذرا سا بھی شائبہ آ گیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے یا میری تعریف کریں گے، تو بس وہیں پر پورے کا پورے صدقے کی بلڈنگ گر جانی ہے اور زیرو ہو جائے گا وہ سب کچھ. آپ کے ہاتھ سے پیسہ بھی چلا جائے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا وبال پڑتا ہے. تو جب آپ کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت نیت کو بہت زیادہ چیک کریں اور اپنے طریقے کو بھی دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. آپ نے ان غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ان مساجد، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے کہ یہ لوگ یا یہ کازز آپ کے راستے میں آئیں اور آپ کو موقع ملا نیکی کرنے کا. اگر یہ موقع ہی نہ ہوتے تو پھر آپ کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال بھی ہوتا تو آپ نے کدھر خرچ کرنا تھا. صحیح بات ہے نا. یعنی کسی غریب مسکین کو دینے کے بعد اسی کا شکریہ بندہ ادا کرے کہ آپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نیکی کا موقع مجھے دیا ہے. اللہ کا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ کا بھی شکر ہے اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہ لے رہے ہیں، کیونکہ اس بندے کے ذریعے سے آپ نیکی کمانے کے قابل ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر احسان دے رہے. یہ اس کا احسان ہے کہ وہ آپ سے لے رہا ہے. کوئی لینے والا ہو تو پھر دینے کا بھی مزہ آتا ہے نا. یہاں اب ایک دفعہ استاذہ نے بھی بات کی تھی، بڑی میرے دل کو لگی کہ جب ہم کینیڈا اور یہ ایسے ملکوں میں آ جاتے ہیں نا تو اتنا کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی لیتا نہیں ہے. پاکستان میں تو آپ کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی. کھانا بچا ہوا ہے آپ ہمسایوں کو بھیج دیں، کوئی فقیر آ جائے، کوئی مسکین آ جائے گا، کوئی غریب بندہ ہے کسی کے گھر بھجوا دیں، کسی کو دے دیں، کھانا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، نہ روٹی ضائع ہوتی ہے، نہ سالن ضائع ہوتا ہے. لیکن ان ملکوں میں کوئی کسی سے ایک دن کا بھی باسی سالن نہیں لیتا، اور نہ کوئی فقیر مسکین ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانا لے سکے اس طریقے سے. جیسے پاکستان میں آپ کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے. کپڑے ہیں تو ایک دم کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جس کو کپڑے دینے ہوں، جوتوں کا دینا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی کیونکہ صدقہ لینے والے لوگ موجود ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور یہ ان ملکوں میں بیٹھ کے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پاکستان تک پہنچا دیں یا کوئی ڈونیشن والی جگہ مل لے. لوگ اتنے تڑپتے ہیں کہ کوئی اچھی جگہ مل جائے جہاں پر وہ اپنی چیزیں دیں. صحیح بات ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور
ان لوگوں کا ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے جن کی وجہ سے ہمیں صدقہ دینے کا موقع ملا، بجائے اس کے کہ ہم احسان جتا کر اپنے نیکی کو، اپنے مال کے صدقے کو برباد کر دیں. وہ نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیت کے اخلاص کو بھی مانگیں. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.